بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ ٹوئٹر کے سی ای او مودی کے خلاف میدان میں آ گئے۔ چائنا کے ایٹمی ذخیروں میں اضافہ ہو رہا ہے، رپورٹ۔ اداروں کے خلاف بکنے والا یوٹیوبر عادل راجہ لندن میں گرفتار۔ ہمارے 90% سیکیورٹی مسائل ایران کی وجہ سے ہیں، نیتن یاہو۔ ارشد شریف کیس میں عمران خان کو شامل تفتیش کرنے کی درخواست مسترد۔ 11 ممالک کی جانب سے یوکرین کی نیٹو میں رکنیت کی مخالفت۔ صابر شاکر معید پیرزادہ سمیت 4 افراد کے خلاف گھیرا تنگ۔ مسلم ریزرویشن آئین کے خلاف ہے، بھارتی وزیر داخلہ۔ پاکستان کے ساتھ وعدوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، روس۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ بھارت میں پرنٹ اور میڈیا چینلز کے بعد اب سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم پر بھی مودی سرکار نے قدغن لگا دی ہے۔ مودی سرکار نے اپنی بڑھتی ہوئی عالمی غیر مقبولیت کو دیکھتے ہوئے نیوز چینلز کے بعد اب سوشل میڈیا پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ بھارت میں مسلسل گرتی صحافتی آزادی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر اقوام عالم میں شدید تشویش پائی جاتی ہے۔ گزشتہ سال مودی کے خلاف ڈاکومنٹری نشر کرنے پر بی بی سی کے دفاتر پر بھی چھاپے مارے گئے تھے۔ ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس کے مطابق بھارت 150ویں نمبر پر ہے اور مسلسل گراوٹ کا شکار ہے۔ اس کے باوجود مودی سرکار نے ٹوئٹر پر قدغنیں لگا دی ہیں۔ اس حوالے سے ٹوئٹر کے سابق سی ای او جیک ڈورسی نے کچھ انکشافات کیے ہیں۔ جیک ڈورسی نے بتایا کہ مودی حکومت نے کسانوں کے ملک گیر احتجاج کے دوران ٹوئٹر کو بلیک آؤٹ کرنے اور تنقید کرنے والے صحافیوں کا گلا گھونٹنے کی بھی کوشش کی گئی۔ اگر مودی حکومت کے غیر قانونی اور ناجائز مطالبات نہ مانے جائیں تو سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ سروس کی بندش، دفاتر اور ملازمین کے گھروں پر بھی چھاپے مارے گئے۔ انٹرنیشنل پیس ریسرچ نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ چائنا کے جوہری ہتھیاروں کے ذخیروں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انٹرنیشنل پیس ریسرچ نے رپورٹ دی ہے کہ دنیا میں کشیدگی میں اضافے کے ساتھ چائنا ایک عالمی طاقت کے طور پر اپنے جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں اضافہ کر رہا ہے۔ دنیا میں جغرافیائی سیاسی کشیدگی میں اضافے کے ساتھ چائنا سمیت متعدد ممالک نے گزشتہ سال اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ کیا ہے، جبکہ دیگر ایٹمی طاقتیں بھی جدید کاری کر رہی ہیں۔ ہم دنیا بھر میں جوہری ہتھیاروں کی تعداد میں کمی کے ایک طویل عرصے کے خاتمے کے قریب ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہوں۔ دنیا کی 9 ایٹمی طاقتوں یعنی برطانیہ، چائنا، فرانس، ہندوستان، اسرائیلی حکومت، شمالی کوریا، پاکستان، روس اور امریکہ کے ایٹمی وار ہیڈز کی کل تعداد 12,512 ہو گئی ہے، جن میں سے 9,576 وار ہیڈز فوجی ذخیرے میں ممکنہ استعمال کے لیے ہے، جو کہ ایک سال پہلے تک 86 وار ہیڈز تھے۔ قابل استعمال جوہری وار ہیڈز کا ذخیرہ بڑھ رہا ہے، حالانکہ 1980 کی دہائی میں یہ ذخیرہ 70,000 کے قریب تھا۔ یوٹیوبر عادل راجہ کو لندن میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ملزم کے خلاف گزشتہ روز اسلام آباد کے تھانہ رمنا میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ عادل راجہ کی تمام منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ یوٹیوبر عادل راجہ کو شدت پسندی، انتشار، نفرت اور ریاست مخالف پروپیگنڈا پھیلانے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ پاک فوج کے خلاف اشتعال انگیزی کے الزامات پر یوٹیوبر اور ریٹائرڈ میجر عادل راجہ کو لندن سے گرفتار کیا گیا ہے۔ عادل راجہ کے خلاف پاکستان میں اور ملک سے باہر بھی مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یوٹیوب پر سولجر صدیق کے نام سے چینل چلانے والے سابق میجر عادل راجہ کی ساری ویڈیوز فوج کے خلاف ہیں۔ پہلے تو عادل راجہ کے خلاف برطانیہ میں گھیرا تنگ کیا گیا۔ لندن پولیس نے ماڈل کو ہراساں کرنے اور آرمی چیف پر الزامات تراشی کے سلسلے میں تحقیقات کی۔ عادل راجہ کو جاری نوٹس یوٹیوب اور ٹوئٹر پر برطانوی قوانین کی خلاف ورزی کے الزام میں
پولیس کے سامنے تفتیش کے لیے پیش ہونے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بعض سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ عادل راجہ کے بیانات بعض جنرلز کے خلاف تھے، پوری پاک فوج کے خلاف نہیں تھے۔ تاہم گرفتار ملزم سے تمام تر بیانات پر تفتیش جاری ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ہماری 90% مشکلات کی وجہ ایران اور اس کی پراکسی فورسز ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جوہری پروگرام کے حوالے سے امریکہ ایران کے درمیان کسی بھی معاہدے سے اسرائیل کو اپنے دفاع کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنے دفاع کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا یہ بیان دوستو امریکہ ایران کے درمیان بالواسطہ جوہری مذاکرات کے بعد سامنے آیا ہے۔ نیز دونوں ممالک کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ نیتن یاہو اس وقت سیکیورٹی مسائل پر بات کر رہے ہیں، جبکہ مقبوضہ فلسطین میں عدالتی اصلاحات بل پیش کرنے کے بعد ان کے خلاف وسیع مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ جبکہ اسرائیل کی داخلی صورتحال کو دیکھ کر بہت سے سینئر اسرائیلی سیاستدان اسرائیل کے زوال اور خانہ جنگی کی خبر دے رہے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے نیتن یاہو نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے ٹیلی فونک گفتگو میں ایران کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں نے اینٹونی بلنکن سے کہا کہ جوہری مذاکرات کی بحالی سے ایران کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے اینٹونی بلنکن کو اس بات کا یقین دلایا ہے کہ اسرائیل ایران کے مقابلے میں اپنی سلامتی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھائے گا۔ اسی سلسلے میں ایک اور عرب اخبار انٹرویو دیتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ کیا آپ ایران سے جوہری مذاکرات کی بحالی کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم نے پہلے دن سے ہی اس امر کو یقینی بنانے کی کوشش کی ہے کہ کیا ایٹمی مذاکرات میں دو طرفہ واپسی سے مذکورہ معاہدے کی بحالی ممکن ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں بہت سے اقدامات انجام دیے ہیں۔ اس کے علاوہ معاہدے میں شریک چینی، روسی اور یورپی شرکاء نے بھی اس معاہدے کی بحالی کے لیے اپنی اپنی کوششیں کی ہیں۔ سپریم کورٹ نے ارشد شریف سو موٹو کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے عمران خان سمیت 5 افراد کو تحقیقات میں شامل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت نے حکم نامے میں کہا کہ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ کینیا اور متحدہ عرب امارات کی حکومتیں بالترتیب وفاقی حکومت کے ساتھ باہمی قانونی معاونت کے معاہدوں پر بات چیت میں عمل کر رہی ہیں۔ اس طرح کے معاہدے پر عمل درآمد میں کچھ وقت لگے گا۔ ارشد شریف کی والدہ نے بعض افراد کے نام بتائے ہیں جن کو ان کے بیٹے کو مارنے میں ملوث سازشیوں اور مجرموں کے بارے میں علم ہے۔ درخواستوں پر غور کرنے کے بعد اعلیٰ عدالت کا خیال ہے کہ والدہ کی درخواست قابل قبول نہیں ہے۔ سو موٹو میں عدالت ارشد شریف کی تحقیقات میں محض سہولت ہی فراہم کر رہی ہے، ایسا دوستو عدالت کا کہنا ہے۔ یوکرین نے کہا ہے کہ نیٹو کے 11 رکن ممالک یوکرین کی نیٹو میں رکنیت کے مخالف ہیں۔ نیٹو کے 31 رکن ملکوں میں سے 11 ممالک نے نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کی درخواست کی حمایت نہیں کی ہے۔ یوکرین کو نیٹو میں رکنیت کی درخواست کے سلسلے میں 20 ممالک کی حمایت حاصل ہے۔ یوکرین کے صدر اور کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے درمیان ایک دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں کہ جس میں کینیڈا نے یوکرین کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبر دوستو ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے کہ جب نیٹو نے کہا ہے کہ نیٹو میں یوکرین کی شمولیت کا امکان بہت ہی کم ہے۔ جب تک روس جنگ کے خلاف جاری ہے، یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہو سکتا۔ جبکہ روس کے صدر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ یوکرین کی نیٹو میں شمولیت روس کی ریڈ لائن ہے۔ 2 بگھوڑے صحافی صابر شاکر اور معید پیرزادہ سمیت 4 افراد کے خلاف بغاوت اور تخریب کاری کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے تھانہ آب پارہ میں صابر شاکر، معید پیرزادہ سمیت 4 افراد کے خلاف بغاوت اور تخریب کاری کے مقدمے میں 9 مئی کو ویڈیو پیغامات کے ذریعے فوجی تنصیبات پر حملوں کے لیے اکسانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ یہ بگوڑے صحافی ویڈیو پیغامات کے ذریعے لوگوں کو تخریب کاری پر اکسا رہے تھے۔ مظاہرین صابر شاکر، معید پیرزادہ اور دیگر سے تخریب کاری پھیلانے کی ہدایات لے رہے تھے۔
مقدمے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان عسکری تنصیبات پر حملے کر کے ملک میں تخریب کاری اور انتشار پھیلانا چاہتے تھے۔ ملزمان بیرون ممالک میں رہ کر ملک دشمن ایجنسیوں کے اعلی کار بنے ہوئے تھے۔ یہ بگوڑے فوجی جوانوں کے اندر بغاوت اور ان کے حلف سے روح گردانی کروانا چاہتے تھے۔ ملزمان فوج کو کمزور کر کے ملک میں تخریب کاری کو پروان چڑھا رہے تھے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے ریاست مہاراشٹر میں مسلم ریزرویشن پر اپنی پارٹی کا موقف پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کا ماننا ہے کہ مسلم ریزرویشن نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے تحفظات آئین کے خلاف ہیں، مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ بیان مہاراشٹر میں فرقہ وارانہ تصادم کی بڑھتی ہوئی تعداد اور اس ریاست میں اسمبلی انتخابات سے پہلے اس وقت کی بی جے پی کی حکومت کی طرف سے پڑوسی ریاست کرناٹک میں مسلمانوں کے کوٹے کو ختم کرنے کے درمیان اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے ایک لطیفہ بھی سنایا کہ مودی نے دنیا میں بھارت کا نام روشن کیا ہے۔ آج وہ دنیا میں جہاں بھی جاتے ہیں مودی کے نعرے لگتے ہیں۔ دنیا کا کوئی سربراہ انہیں باس کہتا ہے تو کوئی پاؤں چھوتا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ روس پاکستان کے ساتھ وعدوں سے کبھی دستبردار نہیں ہوا۔ وزیر خارجہ سرگئی نے پاکستانی قوم سے خصوصی ویڈیو خطاب میں اردو میں پاکستان روس دوستی زندہ باد کا نعرہ بھی لگایا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے روس اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات پر خوشی ہو رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام روس اور صدر پوٹن کے ساتھ کتنی دلچسپی اور احترام کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک صدی کے 3/4 میں ہمارے تعلقات میں مختلف ادوار آئے ہیں، تاہم روس نے ہمیشہ پاکستان کے ساتھ تعاون کو وسعت دینے میں دلچسپی لی ہے اور کسی بھی صورت میں اپنے وعدوں سے دستبردار نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1980 کی دہائی میں کراچی میں سب سے بڑی سٹیل مل، جسے اب پاکستان سٹیل ملز کہا جاتا ہے، اس کی تعمیر میں سوویت ماہرین کی شرکت اس وقت افغانستان میں جاری تنازع کے باوجود اس کا واضح ثبوت ہے۔ اس وقت پاکستان میں ملک کا سب سے بڑا گگو تھرمل پاور پلانٹ بھی شروع ہوا تھا۔ آج کل ہمارے تعلقات ترقی یافتہ اور اعتماد پر مبنی ہیں۔ ان کی بنیاد بین الاقوامی ایجنڈے کے اہم مسائل کے نقطہ نظر کی اتفاق یا قربت پر رکھی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے پاکستانی شراکت داروں کے ساتھ مل کر ہم ایک زیادہ منصفانہ اور جمہوری کثیر قطبی عالمی نظام کی تشکیل کے لیے کھڑے ہیں۔ ہم لوگوں کے ثقافتی، تہذیبی اور اقتصادی ترقی کے راستے خود طے کرنے کے ان کے حق کا احترام کرتے ہیں۔ جرمنی کے شہر برلن میں بزرگ خاتون رینٹ راتوں رات اپنی $7.5 ملین کی جائیداد پڑوسیوں کے نام کر گئی، جس کے بعد خاتون 81 سال کی عمر میں وفات پا گئی۔ خاتون کے شوہر الفریڈ ویسل اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کار تھے۔ 2014 میں شوہر کی وفات کے بعد 2016 میں رینٹ ایک نرسنگ ہوم میں منتقل ہوگی۔ رینٹ کی بہن، جو ان کی جائیداد کی اصل وارث تھی، رینٹ کے مرنے سے قبل ہی وفات پا چکی تھی۔ خاتون کا پڑوسیوں کو جائیداد دینے کا معاملہ اپریل 2020 میں اس وقت منظر عام پر آیا جب ضلعی انتظامیہ کی جانب سے معلومات دی گئی کہ رینٹ نے مرنے کے بعد وراثت میں بینک بیلنس، شیئرز اور قیمتی اثاثے چھوڑے ہیں، جو انہوں نے کئی پڑوسیوں میں تقسیم کرنے کا کہا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ دنوں ایک مجرم جوزف 68 سال قید کی سزا کاٹنے کے بعد بالآخر رہا ہو گیا۔ اس نے 50 کی دہائی میں فلاڈیلفیا میں کئی وارداتیں کی۔ اسے 1953 میں عمر قید کی سزا سنا کر جیل بھجوایا گیا تھا۔ اس وقت اس کی عمر 15 سال تھی۔ جوزف نے 2017 میں پے رول پر رہائی کا اہل ہوا، تاہم اس نے پے رول پر رہائی کے لیے درخواست دینے سے انکار کر دیا۔ لگ بھگ 7 دہائیاں جیل میں گزارنے کے بعد جب جوزف فلاڈیلفیا میں گھوما تو وہ بلند و بالا عمارتیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے شہر کو آخری بار 1953 میں دیکھا تھا، جو اب یکسر بدل چکا تھا۔ شہر کی اس حیران کن تبدیلی پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کے لیے رو بھی دیا، جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔